صاحب پوچھتے ہیں، اگر ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ چاند کی عمر اتنی نہیں کہ آنکھ سے دیکھا جا سکے اور پھر بھی رؤیت ہلال کمیٹی کو چاند کی شہادتیں موصول ہو جائیں جیسا کہ اکثر اوقات پاکستان میں ہوتا ہے، تو کیا سائنسی بنیاد پر ان شہادتوں کو رد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ عقلی استدلال کی اہمیت زیادہ ہوگی یا پھر رؤیت ہلال کی؟ جی، رؤیت کی اہمیت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ رؤیت عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی، دونوں چیزوں میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ جی، بات یہ ہے کہ جب چاند کے نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور فن یہ کہتا ہے کہ اس عمر کا چاند نظر نہیں آ سکتا، تو اس صورت میں اگر کوئی چاند دیکھنے کی گواہی دے گا تو یا تو اسے کوئی اشتباہ ہوا ہے یا اور کوئی غلط فہمی اس کو لگی ہے۔ چاند کے نظر آنے کا امکان کتنے گھنٹوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس کے وجود میں آنے اور پیدا ہونے کے بعد، یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، ٹھیک ہے، اور بالکل کریکٹ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اتنے گھنٹے کے بعد وہ قابل رؤیت ہو جائے گا، اس میں آگے پیچھے وقت ہو سکتا ہے۔ تو جس وقت میں تمام ماہرین فلکیات متفق ہوں اور فن یہ کہتا ہو، مشاہدہ یہ کہتا ہو کہ اس وقت میں چاند نظر نہیں آ سکتا، تو اس وقت میں اگر کوئی چاند دیکھنے کا دعویٰ کرے گا تو اس کا تزکیہ کیا جائے گا اور اس شہادت کو جانچا جائے گا کہ کیا واقعتاً اس نے چاند ہی دیکھا ہے یا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹکٹکی باندھ کر کسی جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو کوئی سفید چمک نظر آتی ہے، آدمی کہتا ہے چاند ہے، حالانکہ وہ چاند نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ کافی پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کچھ تابعین، کچھ صحابہ کرام چاند دیکھ رہے تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاند نظر آ رہا ہے۔ باقی لوگوں نے پوری کوشش کی کہ چاند نظر آئے، لیکن چاند کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بوڑھی عمر میں چاند دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی بہوں کا ایک بال جو ہے وہ لٹک کر سامنے آ گیا تھا، تو وہ ان کو نظر آ رہا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ چاند نظر آ رہا ہے۔ تو جب اتنی بڑی سطح کے حضرات کو اگر کوئی غلط فہمی اور اشتباہ ہو سکتا ہے تو آج بھی ہو سکتا ہے، اس لیے فن اور شریعت کے احکام دونوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ یہ شہادت معتبر ہے یا نہیں۔